آج کوئی شعبدہ باز باہر آ جائے، اپنے ایمان بھول جاتے ہو، اپنا دین بھول جاتے۔ آج میڈیا میں کتنے یہ معاملات آ رہے ہیں، جھوٹے اور دغا باز لوگوں نے دم درود اور پیری مریدی کے چکروں میں عزتوں کو پامال کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، مال و متاع لوٹتے ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں اللہ کے دین کا شعور نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے میں، جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہمیں وہاں سے اللہ کا منتخب کیا دین اسلام نصیب ہوا ہے۔ تمام لوگ انسان ہونے کے لحاظ سے سب اللہ عز و جل کے ہاں اس کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ ہر دور میں اللہ نے ہر انسانوں میں اپنے انبیاء بھیجے، جن کی وجہ سے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ ایک وہ گروہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا، اور ایک وہ گروہ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح پوری انسانیت پر کر دی کہ ہم نے تمام انسانوں میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر دور میں، ہر انسانوں کے ہر زمانے میں ہم انسانوں کے پاس اپنے نبی بھیجتے رہے اور ان کو یہ دعوت پہنچاتے رہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ دنیا میں جب جینا ہے تو اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے مد مقابل جن جن کی عبادت لوگ کر رہے ہوں ان ہر ایک کا انکار کر دینا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا اور جو اللہ کے نبی تمہارے پاس رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، اگر تم نے اس پیغام کو اختیار کر لیا تو پھر موت کے بعد جو اصل زندگی ہے، جس کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ بندہ رب ذوالجلال کی پاس سزا کا حقدار ہے یا اخروی زندگی میں نعمتوں کا
وہ اس کا حق بنتا ہے. اللہ کی رضا کی مقام جنت اسے ملتی ہے، یہ اللہ کے غضب کا مقام جہنم اس کا مقدر ہے. یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے. ویسے تو انسان جب موت کے منہ میں جاتا ہے، دنیا اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اسے قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے فرشتے اس کو سنبھال چکے ہوتے ہیں. اس کے جزا و سزا کے معاملات شروع ہو چکے ہوتے ہیں، سوال و جواب شروع ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس حال میں مرتا ہے، اس کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو بھول چکا ہے، وہ اپنے نفع و نقصان میں اللہ کے سوا کسی اور کو بلاتا ہے، دکھوں میں اپنی عرضداشت اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے، بے اولاد ہونے میں اولاد رب کے علاوہ کسی اور آستانے سے مانگتا ہے، کسی اور شخصیت کے مزار اور قبر پہ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے فرشتوں سے، نبیوں سے، جنات سے، پیروں سے، بزرگوں سے، آستانوں سے، درباروں سے، مزاروں سے، کسی بھی مقام پہ اگر وہ جا کر رب کے علاوہ کسی اور آستانے اور مقام سے امید رکھتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے یہاں حاضری دینے سے، اپنا دکھ پیش کرنے سے، اپنی پریشانی کا اظہار کرنے سے، بے اولاد ہونے کے تانے جو معاشرے میں ملتے ہیں ان تانوں پر آنسو گرانے سے اس صاحب قبر، صاحب مزار کو، اس آستانے والے، اس دربار والے کو اس مقام پہ ترس آئے گا، اور وہ ترس آنے کی وجہ سے مجھے صاحب اولاد یہ بزرگ کر دیں گے اگر اللہ کے سوا یہ عقیدہ کسی اور کے اوپر وہ رکھتا ہے. یہ بندہ وہ ہے جو اللہ عز و جل کے پاس جاتے ہوئے جب موت اس کے قریب آتی ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو اللہ کے سوا جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتا تھا، مصیبتیں دور کرنے والا سمجھتا تھا، بے اولاد ہونے میں تیرا وہ اولاد دینے کا سہارا سمجھتا تھا، بیماریوں میں شفا دینے کا عقیدہ رکھتا تھا، دکھوں کے مداوے کا عقیدہ تیرا ان پر تھا، تو وہاں جا کر آستانوں پہ حاضری دیتا، منتیں اتارتا، چڑھاوے چڑھاتا، منتیں اور نظریں مانتا تھا، اور یہ تیرا عقیدہ تھا کہ دکھ ٹلتے ہیں، کیس ختم ہوتے ہیں، بیماری ہٹتی ہیں، اولادیں ملتے ہیں، بندہ شفا یاب ہوتا ہے. یہ اگر ساتھ رہیں، یہ ہستیاں، یہ بزرگ اگر یہ میرا ساتھ دیتے رہیں، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجھے دکھ نہیں آ سکتے، مصیبت نہیں آ سکتی. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آج موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے، تیری موت کا وقت آیا ہے. اللہ کے فورسز، فرشتے پہنچ چکے ہیں تیری روح قبض کرنے کے لیے. موت کا پیغام اللہ کا لے کر آئے ہیں. جس موت سے تو زندگی بھر بھاگتا رہا ہے، جس سے بڑھ کے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج بلا ان کو جو تیرے سہارا بنتے تھے، جن پر تیرا عقیدہ تھا، جو تیری مشکلوں میں کام آیا کرتے تھے، آج ان کو آواز دے، کیونکہ موت تیرا فیصلہ اللہ کی طرف سے لے کر، موت کا پیغام لے کر اللہ کے فرشتے آئے ہیں. اب تو تیری زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اب ان کو بلا کہاں ہے. قالوا ضلوا عنا، اب وہ پریشان ہے. زندہ بھی موجود ہیں اور جن کے سہارے وہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے جیتا تھا، جن کو وہ اپنے مشکلوں کا مشکل کشا سمجھتا تھا، نبیوں کو، شہداء کو، انبیاء کو، صلحاء کو، اللہ کے فرشتوں کو، آج وہ کہتا ہے مجھے کوئی میری دکھ اور مصیبت میں میرے کام نہیں آ رہا. آج اس کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ لا تدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے مصائب میں کسی کو یاد کر کے نہ پکارا کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو دکھوں کا ٹالنے والا نہ سمجھا کرو، اور نہ ہی کسی کو آوازیں دیا کرو. اس لیے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تو تیرے نفع کے وہ مالک ہیں، نہ تیرے نقصان کے وہ مالک ہیں. اگر تو اللہ کے سوا اپنے مسائل میں ان کو پکارے گا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اللہ کی نظر میں تو اسے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی نہیں. اسی وقت معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ،
بلا ان کو، بچا لے تجھے موت سے، تیری موت روک کر دکھا دے۔ قالوا ضلوا عنا، اب وہ کہتا ہے ادھر دیکھتے ہے ادھر دیکھتے ہے، سر گھماتا ہے، نظر اٹھاتا ہے، کہتا ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اب وہ گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں اپنی ذات پر، واقعی ہم اللہ کا انکار کرتے تھے۔ آج کہیں میرے بھائیوں یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ رکوع اللہ کا حق ہے، یہ نظر و نیاز اللہ کا حق ہے۔ پریشانیوں میں کسی ہستی کے سامنے اپنے دکھ پیش کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے دکھوں کا مداوا وہی ایک ذات کر سکتی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج کہا جائے، بتایا جائے، غصہ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، لیکن جب موت قریب آئے گی سب کچھ سمجھ آئے گا۔ آگے ہم تو شرک نہیں کرتے۔ مجھے دوست کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں شرک کرتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، مزاروں آستانوں پہ جھکنے والوں کو ملتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کو ملتے ہیں، نظر و نیاز دینے والوں کو ملتے ہیں، یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی آوازیں لگانے والے کو ملتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے شرک کرنے والوں کو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو علیحدہ علیحدہ کر دو، شرک کرنے والوں کو علیحدہ کر دو۔ اہل شرک جب اللہ کے سامنے آئیں گے، جب ان کو اپنی جزا اور سزا جہنم میں ایندھن بننا، جہنم میں گرنا، اللہ جو ارحم الراحمین ہے وہ ذات ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ آج رب معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ عظمتوں والی ذات، وہ بندوں پہ رحم کھانے والی ذات، آج اتنا اللہ غصے میں ہوگا، ناراض ہوگا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ فرمائیں گے ان پہ جنت حرام ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ شرک کرتے تھے، اور شرک کرنے والا کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے 7واں پارہ، قسم اٹھائیں گے اللہ کی قسم، اللہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، غیروں کے آستانوں پہ نظریں چڑھاتے، تازیہ گھوڑے کی پوجا کرتے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان پر امیدیں لگایا کرتے تھے۔ ایک کہتے نہیں اللہ کے قرآن میں جو ہے وہ ہے من دون اللہ، ہم تو اللہ کے علاوہ من دون اللہ نہیں، اولیاء اللہ کو پوجتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج منظر دیکھو، قیامت کا منظر ہوگا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، عیسائیت کی ایک تعداد عیسائیوں کھڑی ہوگی، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کھڑی ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، تو نے جا کر ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا تجھے معبود مانے، تجھے الہ مانے، تجھے مشرک کشا مانے، تجھے نفع نقصان کا مالک مانے، تجھے بگڑیاں بنانے والا مانے، تجھے غریب نواز مانے، تجھ پر امیدیں لگائیں، تیری ماں پر لگائیں۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، من دون اللہ میں اللہ کے نبی عیسیٰ بھی ہوں گے، من دون اللہ میں حضرت مریم بھی ہوں گی، پوری کائنات وہ اللہ کی ذات کے سوا سب من دون اللہ بھی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے یہ تعلیم ان کو دی تھی؟ یا اللہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اللہ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی ہو تیرے نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اگر میں نے ایسا کبھی کوئی سوچا کہا ہو، اللہ تو سب سے جاننے والا، انک انت علام الغیوب ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، ذہنوں کے وسوسے سے جانتا ہے، اللہ اگر ہم نے ایسا کیا ہو، اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
اللہ آج ہمیں اہل شرک کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، ہمیں شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ قسم اللہ تیری ذات کی ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، پوری انسانیت دیکھے آج یہ ظالم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے جھوٹ کی سزا پھر کیا پائیں گے؟ اللہ کے عذاب جہنم۔ جب آپ اللہ کے نبی کیوں آئے؟ امت کو بتا دیں، اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچا دیں کہ لوگو اگر یہ انداز اپنی زندگی کا اختیار کرو گے، یہ عمل اختیار کرو گے، یہ کرتوت کرو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی جنت میں چلے جائیں، پھر جو اللہ اس کا رسول کہتے ہیں وہ کام کرو۔ تمہیں دنیا میں مال و متاع مل جائے، تمہیں دنیا میں آسائشات مل جائیں، تمہیں دنیا میں حکومت اور اقتدار مل جائیں، تمہاری بلڈنگیں کاروبار بڑھ جائے، معاشرے میں عزت اور تکریم تمہیں دنیا کے لوگوں سے ملنا شروع ہو جائے، ہر چیز تمہیں دنیا کی مل جائے، لیکن اگر تم اللہ کے عذاب جہنم سے نہ بچ سکے، تم کبھی کامیابی تصور نہ کرنا کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو۔ کامیاب کون ہوگا؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آؤ گے، اس دن جو شخص اس لائق ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے، اس کے اعمال اس قابل ہوئے، اس کا عقیدہ ایسا ہوا کہ اللہ کی دہتی آگ جہنم سے وہ بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں بھیج دیا گیا، فقد فاز، سمجھو وہی کامیاب تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں چاہے اوکے سوکے گزری، بھوک اور افلاس میں گزری، تنگ دستی میں گزری، بے اولاد ہونے میں گزری، سارا کچھ اللہ کے لیے وہ صبر کر کے گزارتا رہا کہ مالک یہ زندگی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال و متاع، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی رب اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، مال کی، اولاد کی، صحت کی، عزت کی، وقار کی، تاکہ اس بندے کی آزمائش ہو، رب کو بھول تو نہیں جاتا۔ اس مال و متاع کی جمع کرنے کے اندر ایسا نادان ہے، اس نے یہ سمجھا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہمیشہ مال میرا مقدر رہے گا، یہ مال و اسباب جتنا اکٹھا کرتا جاؤں گا ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کاؤنٹ کرتا رہے، اپنے کھاتے بھرتا رہے، اپنے مال کی جمع تفریق کرتا رہے، اور یہ بھول جائے تیرے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ تیرا رہے گا، جب تو ہمیشہ نہیں رہنے والا تیرا مال تیرے پاس ہمیشہ کب رہے گا؟ اللہ آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم دنیا میں بھی اس کو دکھا دیتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کبھی کبھی اللہ جھٹکے دیتا ہے، کاروبار میں پریشانی آئی، ریکوریاں ڈوب گئیں، کوئی فراڈ کر کے پیسہ لے کے بھاگ گیا، اب دل کو لگائے پڑا ہے، ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے، ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، ٹینشن ہو گئی، شوگر لگ گئی، اللہ بھول گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیری اللہ کے ہاں جو تیرا سکون قلب تھا، دل کا سکون تھا، وہ رب کے تعلق میں تھا، اللہ کے ذکر میں تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کا ذکر قرآن ہے، تیرا تعلق بالقرآن ہوتا، نہ تو مینٹلی اپسیٹ ہوتا، نہ نفسیاتی مریض بنتا، نہ تیرے کاروبار کی پریشانی تجھے پاگل کر دیتی، نہ تجھے دل کا اٹیک ہوتا، تو جانتا کہ سارا کچھ میرے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، اور بندہ ہر معاملے میں کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں، اور جب آزمائش ڈال دے، آزمائش بھی کیوں ہوتی ہے؟
کیوں یہ کاروباری لحاظ سے ٹینشنیں آتی ہیں؟ اپنے آپ پہ غور کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اب اسے مال کی کمی کے جھٹکے دیں تو پھر یہ لوگوں سے کہتے ہیں بس میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ کافر بھی تو ہیں نا، وہ کون سا اللہ کی باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کون سے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، وہ کون سا بیٹیوں اور بہنوں کو جائیدادیں دیتے ہیں۔ آج صف اول میں کھڑے ہونے والا اہل حدیث سن لے، آپ نماز میں تو اہل حدیث ہوتے ہیں، بیٹیوں اور بہنوں کی جائیداد کے معاملے میں ظالم بن جاتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ تلک حدود اللہ، میں نے یہ وراثت کا قانون بیان کر دیا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رب کے قوانین ہیں۔ من یتعد حدود اللہ، اب جو اللہ کی حدوں کو، قانون کو توڑے گا، کس قانون کو؟ قانون وراثت کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ کافر کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، مشرک کو اللہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، یا دو بندوں کو اللہ نے ہمیشہ جہنم میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا ناجائز۔ سوچیں میں نے تو جائز قتل کیا ہے، نہیں، جائز قتل وہ ہے جو حکومت اور اقتدار پہ بیٹھا قاضی اور سلطنت کا قانون اس پہ حد جاری کرتا ہے، تجھے یہ کسی اور کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اگر تم بغیر کسی کو قتل کر دیتے ہو، ذاتی انتقام، ذاتی غصہ ایک مومن کو قتل کرتے ہو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب جہنم میں جلو گے۔ بیٹیوں بہنوں کا حق مارو گے، جائیداد سے محروم کرو گے، تب بھی اللہ کے عذاب میں چلو گے۔ یہ نمازیں، یہ رفع الیدین، یہ آمین، یہ تمہیں اس قانون کو توڑنے پر اللہ سے بچا نہیں سکے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آج تو کہتے ہیں کاروبار میں جھٹکے آئے، لوگ میرے مال کھا کے بھاگ گئے، مجھے پریشانی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ میرے رب نے مجھے فیقول ربی اہانا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، اللہ فرماتے نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تیرے اپنے کرتوت ہیں، جب تجھے مال ملا، اقتدار ملا، چودراہٹ ملی، معاشرے میں عزت اور وقار ملا، دوست ملے، احباب ملے، پھر تو نے اپنے بیٹیوں کے، ہمسایوں کے، یتیموں کے مال حسب کرنا شروع کر دیا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ پھر مال کی محبت میں تو اتنا اندھا ہو گیا کہ تو نے یتیموں کی عزت نہیں کی، تو نے میراث کے قانون کی پاسداری نہیں کی، تو نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا احساس نہیں کیا، تو اپنی زندگی میں فرعونیت میں اترا ہوا تھا۔ اللہ نے تجھے جھٹکے دے کر احساس دلایا یہ ہمیشہ اقتدار نہیں رہتے، ہمیشہ مال نہیں رہتے، ہمیشہ کاروبار نہیں رہتے۔ اگر مومن ہے تو اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگے گا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، ایسی زندگی گزارو جہنم سے ہٹا دیے جاؤ، دور کر دیے جاؤ، بچا لیے جاؤ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اپنا احتساب کرو، یہ سوچو، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ تو ہونا ہے، حساب بھی ہونا ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر بھی آنا ہے۔ ہمیشہ کون ہے جو دنیا میں رہا ہو؟ کوئی نہیں، سب نے رب کے ہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، پھر حساب کتاب ہوں گے۔ جہنم سے بچ جاؤ میرے بھائی۔ میں نے قرآن مقدس ایک آیت جمعے میں پڑھی ہے خطبے کے اندر،
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، آئیے وہ وجہ دیکھ لیں کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اگر اس وجہ سے بچ گئے، اس سے رک گئے، قرآن نے جو نشاندہی کر دی ہے جہنم میں یہ بندہ جا رہا ہے، اگر اس بندے کی کرتوتوں سے آپ بچ جائیں، ہٹ جائیں، تو سمجھے کامیاب ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس بندے نے اللہ کے رسول محمد کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب اسے پتا چل جائے یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، میرے نبی کی سنت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، پتہ نہیں ہے، مسئلے کا پتہ نہیں، نبی کی حدیث کا علم نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا پتہ نہیں، لا علمی ہے، اللہ سے معاف ہو جانے کی امید ہے. لیکن من بعد ما تبین لہ الہدی، اسے پتہ چل جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کی سنت ہے، پھر بھی پیغمبر کے حکم کو پیٹھ کر دے، حدیث کو پیٹھ کر دے، سنت کو چھوڑ دے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اصحاب پیغمبر کی، اللہ فرماتے ہیں اگر مومنین کے راستے سے ہٹ جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس راستے کو اختیار کرے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. مومن کون ہے؟ دو جرم بتائیں اللہ نے یہاں پر، ایک اللہ کے نبی کی مخالفت کرے، دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو ادھر دھکا دیتے ہیں، جب اس کو وہ راہ پسند نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، ایمان والوں کا راستہ ہے، اگر اس کو وہ راستہ پسند نہیں، کہیں اور چلتا ہے، کسی اور کے پیچھے کسی اور کو مرشد مقتدا پیشوا بنا لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیتا ہے، اصحاب رسول کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ادھر ہی دھکا دیتے ہیں، جا ادھر جہاں تو چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا انجام جہنم ہو. اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، مومنین کے راستے سے ہٹ جائے. اب بظاہر بندہ پریشان ہوتا ہے، ساری مومن ہے، جسے پوچھو وہی مومن ہے، جو اللہ کے سوا غیروں کو سجدہ کرے، غیروں کے آستانوں پہ جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ بھی کہتے ہیں میں مومن ہوں. اللہ بھی کہتے ہیں قرآن میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے مومن ایسے بھی بڑی تعداد میں ہیں، مومن بھی کہلواتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، مومن بھی کہلواتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. ابھی قریب دن گزرے ہیں، دیکھ لیں، اپنے آپ کو مومن کہلوانا، اللہ کے سوا غیروں کو سجدے کرنا، غیروں سے امداد مانگنا، غیروں کو بلاوے دینا، شرک بھی کرتے ہیں. اللہ پھر یہاں تو کوئی قبر پرست ہے، کوئی تعزیہ پرست ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کسی طرف جا رہا ہے مسلمان، اللہ کس کا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے، پھر میرے نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، میرے پیغمبر پر ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، کاروبار چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا اپنے اللہ اس کے رسول کی محبت میں. جب مدینہ پہنچے والذین آووا ونصروا، آگے کھڑے مسلمانوں نے خوش آمدید کہا، جو گھر اجاڑ کے آئے تھے اپنی بہنیں بیٹی ان کی نکاح میں دے کر گھر بسائے، تجارت میں حصہ دار بنایا، مال و متاع سے مدد کی، جو گھر تھے کہ گھر ان کو دیا، ان کے دکھ سکھ کی پاسداری کی. والذین آووا ونصروا، وہ مہاجرین صحابہ، یہ انصار صحابہ. اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ مومن سچے جن کی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین کے راستے سے ہٹے، یہ محمد کے صحابہ کا راستہ.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے محمد کے صحابہ جیسے ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اور بعد میں آنے والوں اب ان جیسا ایمان لاتے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ دو جرم ہم نے نہیں کرنے، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں جماعت جائے گی ما انا علیہ و صحابی، جو اس دین پر رہیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کا دین۔ آئیے انتہائی محبت اور پیار سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھیے، اپنے پیغمبر پر ایمان سے ہی کیجیے، اللہ کا قرآن پڑھیے، سیکھیے رب کے قرآن کو۔ بہت بڑے عالم نہیں بن سکتے، میری ایک گزارش ہے آپ سے، جتنے قرآن پاک کی وہ چند سورتیں تمہیں یاد ہیں جو تم کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتے ہو، جو سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا پڑھتے ہو ثنا کے طور پہ، جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو، سورہ اخلاص پڑھتے ہو، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہو، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہو، جو سورتیں نماز میں پڑھتے ہو، دن کی 5 دن و رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، اس میں تشہد پڑھتے ہو، دوشی پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جب مومن نماز پڑھتا ہے نا، سب سے زیادہ جب سجدے میں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے قریب بندہ ہو نہیں سکتا جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اس سے بڑھ کے وسجد وقترب، سجدہ کر رب کے قریب ہو جا جب سجدے میں سر رکھتا ہے، اس سے بڑھ کے رب کے قریب کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ رب سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے سجدے میں، رکوع میں، تشہد میں، اللہ اکبر، 2 سجدوں کے درمیان جب یہ دعائیں پڑھتا ہے، یہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے خاموشی سے، اللہم اغفر لی ورحمنی، معاف کر دینا میرا اللہ مجھ کو، رحم کر دے اللہ مجھ پر، ہدایت دے اور ہدایت پہ قائم رکھ میرے اللہ مجھ کو، ورزقنی، اللہ رزق وسیع کر دے، میرا رزق حلال مجھ کو زیادہ دے دے۔ پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر رب سے مانگتا ہے۔ کبھی اس ترجمے کو ہی سیکھ لو، دنیا کی ساری سیاست تمہیں آتی ہے، ہسٹری عمران خان نوازی کی پیدائش سے لے کر آج تک جو مرضی پوچھ لو سب پتا ہے۔ پاکستان کی سیاست پہ گھنٹے گزار دو گے، ارے جو رب سے کلام کرتے ہو وہی تو سمجھ لو رب سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ کہتا کیا ہے، تم نے اللہ سے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ تو طاقتوں والا ہے، تو نیند سے پاک ہے، تو اونگ سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو وقت کے تیوں سے پاک ہے۔ اللہ تیری ذات کے علاوہ نبیوں کو بلائیں، نیند تو ان کو بھی آتی ہے، تھکتے وہ بھی ہیں، سوتے وہ بھی ہیں، اونگتے وہ بھی ہیں، پریشانی بیماریاں اولیاء کو بھی آتی ہیں، بزرگوں کو بھی آتی ہیں، موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تیری ذات وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ اب تم کہتے سبحانک اللہم، تمہیں پتہ ہو ہم رب سے کہہ رہے ہیں اللہ ہما قسم کی مخلوق کی کمزوریوں سے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، حق ہے ہم پر تیری تعریفیں کرتے مرے، اٹھتے بیٹھتے تیری تعریفیں کریں، تجھے یاد کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندے پھر یاد رکھ لے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میرے نعمتوں کا یاد کر کے پھر میرے شکر کرتا رہا، نماز میں، قرآن میں، دعاؤں میں، ذکر اذکار میں، جب تو مجھے یاد کرتا رہے گا لازیدنکم، ہم بھی تیری نعمتیں بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن کفرتم، لیکن یہ بھی ذہن رکھ، اگر رب کی نعمتیں استعمال کر کے کفران نعمت کرے گا ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت۔ اللہ کے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو بنا لو، جو رب سے باتیں کرتے ہو نماز میں آ کر پتہ تو ہو اللہ سے کیا کہا ہے۔ پھر گناہوں پہ یاد آئیں گے نا،
سبحانک اللہم سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے مجھ کو، بخش دے مجھ کو، سجدے میں تو پڑا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا بھی سکھلائی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے سامنے سجدہ کر دیا ہے، میرے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اللہ بڑے گناہ بھی ہیں میرے تو جانتے ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے، چھوٹے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے، چھپ کے کیے ہیں اللہ تیرے علم میں ہے وہ بھی معاف کر دے، لوگوں کے سامنے تکبر کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، اللہ وہ بھی تیرے علم میں ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ اگر میں نے کوئی اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی گناہ تیرے سامنے ہیں، خفیہ کیے ہیں وہ بھی تیرے سامنے ہیں، اللہ سارے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں میں کہتا ہے، فرشتوں میرے بندے کو دیکھو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں، گناہ تو ہوا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں آدم کی اولاد ساری خطا کار ہے، اللہ کو وہ خطا کار بندہ محبوب ہے جو خطاؤں پہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اپنے رب سے ہم کلام ہو سمجھیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے نیٹ پہ بیٹھ کر نام مسلمانوں کے، نام اسلام کا اور عقیدہ کافروں والا ہوتا جا رہا ہے۔ آج نیٹ پہ چلے جائے حیران ہوتا ہے بندہ، ہم سمجھتے ہیں یار یہ قادیانی تو مر گئے، کون اللہ کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے؟ آج کوئی شعبدہ باز باہر آ جائے، اپنے ایمان بھول جاتے ہو، اپنا دین بھول جاتے ہو۔ آج میڈیا میں کتنے یہ معاملات آ رہے ہیں، جھوٹے اور دغا باز لوگوں نے دم درود اور پیری مریدی کے چکروں میں عزتوں کو پامال کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، مال و متاع لوٹتے ہیں، اس وجہ سے تمہیں اللہ کے دین کا شعور نہیں ہے۔ آج میڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں، میں حیران ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب و دجال جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، آج میڈیا میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، تقریر کرتے ہیں میڈیا پہ، سوال و جواب ہو رہے ہیں کہ جناب آپ اللہ کے نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر آپ مرزا غلام قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ جبکہ قرآن آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، قرآن میں تو ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے قرآن میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تمام نبیوں کے اختتام پر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری مثال وہ ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، اس محل کے اندر خوبصورت تمام محل کو مکمل کر دیا، دیکھنے والے محل کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا عالی شان محل ہے، یہ ایک اینٹ کا خلا باقی رہ گیا ہے، کاش اگر یہ پر ہوتا، پورے مکان کا حسن اس ایک اینٹ کے خلا پر رکا ہوا ہے، کاش یہ خلا پر ہوتا، اس محل کی شان ہی کیا ہوتی۔ فرمایا وہ محل نبوت کا جو محل تیار ہوا تھا وہ اس کی آخری اینٹ وہ خلا پر کر کے اور نبوت کے محل کو حسن دینے والا، اس کو نشو و نما اس محل کو حسن دینے والا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری اینٹ ہوں محل نبوت کی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے، ہم قرآن مانتے ہیں، یہ میڈیا پہ بیٹھ کے آج گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ سے مقام میں، عزت میں، احترام میں، عظمت میں کم نبی آئیں گے، آپ جیسا نہیں آئے گا، اس کا یہ معنی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، ادھر ہی جائیں گے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاولیاء ہیں،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاتم الاولیاء ہیں، خاتم الاوصیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خاتم الاتقیاء ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں جو خاتم الشعراء تھے، ابو علی سینا گزرے ہے جو خاتم الحکماء تھا، کہ اس کے آنے پر یہ خاتم الحکماء ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ خاتم کا معنی یہ ہے، اس کے بعد کوئی حکیم نہیں آئے گا، یہاں تو گلیوں بازاروں میں حکیم بیٹھے ہیں۔ اگر تم کہو خاتم الاولیاء کا معنی یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں آئے گا، تو پھر یہ ہزاروں جو دربار اور مزار ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ان کو ولی کیوں مانتے ہو اور کہتے ہو کہ خاتم الشعراء جو عرب کا فلاں شاعر گزرا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی شاعر نہیں آئے گا؟ تو آج تک ہزاروں لاکھوں شاعر آ چکے ہیں، پھر ان کا کیا معنی کرو گے؟ کہا ایسے ہی اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کہا جاتا ہے، کیا ان کے بعد ولی نہیں آئے؟ عبد القادر جیلانی کے بعد نہیں آئے، ان جیسا کوئی نہیں آیا۔ حضرت علی کے بعد ولی آتے رہے، حضرت علی جیسا علی ولی اللہ جو کہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی علی ہیں، لیکن خاتم الاولیاء ہیں، ان جیسا اور ولی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم الشعراء کا معنی ہے اس شاعر جیسا شاعر کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم الحکماء کا معنی ہے ابو علی سینا جیسا پھر حکیم کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بالکل نہیں آئے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ نبی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہو، شریعت کے تابع ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، قرآن کو مانتا ہو، اسی شریعت کو لے کے چلتا ہو، معاذ اللہ اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہو، پھر وہ مسلمانوں میں اسی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر ان کی تربیت کرتا ہو، یہ امتی نبی ہوتا ہے۔ اس کا خاتم النبیین کا معنی مولوی غلط کرتا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر خاتم النبیین کا یہ معنی کرو گے پھر ولی کوئی نہ مانو، پھر شاعر کوئی نہ مانو، پھر حکیم کوئی نہ مانو، اس لیے یہ معنی غلط ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، یہ میں مرزائیوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ سمجھ یہ نہ کہے کہ یہ سچے، سارا ان کا دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے ان کا تعلق پیدا نہیں کرو گے تو گمراہی تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں یہ جو ساری داستان تم بناتے ہو، کہتا امت میں جو نبی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ احمد غلام احمد قادیانی کذاب اور دجال وہ کہتے ہیں یہ امتی نبی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نبی ہے، اس پر معاذ اللہ وحی آتی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اب آپ بھی ہمارے نوجوان وہ خاتم الشعراء کو دیکھیں گے، خاتم الاولیاء کو دیکھیں گے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب یہ خاتم الشعراء، خاتم الاولیاء، خاتم الحکماء یہ بنایا کس نے؟ یہ لفظ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکون فی امتی، قریب ہے کہ میری امت کے اندر ثلاثون کذابون، بڑے بڑے ٹاپر 30 کذاب جھوٹے کھڑے ہوں گے، یزعمون انہم نبی، وہ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا، ابو داؤد جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں بڑے بڑے 30 کذاب اور دجال اٹھیں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے نبی نے پہلے کذاب کہا، کذابون ثلاثون، بڑے بڑے کذاب دجال 30 جن کے پیچھے لوگ چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ آج مرزا غلام قادیانی کے بڑے پیروکار بن چکے ہیں، پوری ایک جماعت احمدیہ ان کی کھڑی ہے، آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے اہم عہدوں تک پہنچے ہوئے، لیکن کیسے؟ میرے بھائیوں وقت ہے نسلیں بچاؤ، اس میں میرے نبی نے فرمایا ثلاثون کذابون، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی،
میری امت میں سے میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے قرآن کو مانیں گے، میری شریعت کو مانیں گے، اسی کے تابع ہوں گے اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے، کذابون، پکے کذاب اور دجال ہوں گے۔ انا خاتم النبیین، کہاں سے آئیں گے؟ انہ سیکون فی امتی، میری امت میں سے ہوں گے، میرے قرآن کو مانیں گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مانیں گے اور پھر دعویٰ کر بیٹھیں کہ ہم نبی ہیں۔ یہ کذاب ہوں گے۔ انا خاتم النبیین، تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے یہ شعبدہ بازیاں، خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، خاتم الحکماء، یہ لفظ تم بنائے ہو، تمہاری خود ساختہ ذہنوں کی خبیثانہ باتیں ہیں۔ اللہ کا پاک قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطہر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، سیکون فی امتی، میری امت میں سے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دعویٰ کریں گے نبوت کا، لیکن یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی گفتگو میں نہیں آنا۔ تمہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس امت پہ اللہ کا احسان ہے۔ جب بھی کوئی ایسا کذاب اٹھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہر دور میں اس امت کے حکمران اور علماء نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جس کو اللہ نے اس کی قسمت میں خیر عطا کی، اللہ نے خیر جن کی قسمت میں عطا کی، جنگ لڑی، جدال کیا، قتل کیا۔ طلحہ اسدی نے، مسلمہ کذاب نے، طلحہ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام قبول کیا، میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھا۔ پھر اپنے قبیلے میں جا کر شیطان نے حملہ کیا کہ اتنی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کی ایک ایک اشارے پر عمل کرتے ہوئے آپ کی محبت و عظمت میں جانے تک دینے کو تیار ہیں۔ یہ مقام کیسے ملا ہے؟ اسے سوچا شاید نبوت کا دعویٰ ایسے ہو جاتا ہے، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، شعبدہ بازی کی، لفاظی کی، باتیں کی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے اس کے خلاف لشکر بھیجا، زرار بن ازور صحابی کو بھیجا، اس کے قتل کے لیے بھیجا، یہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر دوبارہ لوگوں کو جمع کیا، پھر پیروکار صدیق اکبر کے دور میں پھر پیروکار اکٹھے کیے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملہ کیا، اس کے پیروکاروں کو قتل کیا، یہ پھر جان بچا کے بھاگا۔ یہ امتی نبی تھا، یہ تابع شریعت نبی تھا، کذاب تھا۔ پھر سیدنا عمر کے دور خلافت سے پہلے چھپا رہا، پتا تھا محمد کے جانشین صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے ختم نبوت کے چوکیدار میری جان ضائع کر دیں گے، چھپا رہا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں آ کر حضرت عمر نے دیکھا وہ نہیں تھا، آیا توبہ کا اظہار کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے تو وہی ہے، تیرے ہاتھوں محمد کے 2 صحابی شہید ہوئے تھے، تیرے لیے معافی کس چیز کی؟ اس نے کہا امیر المومنین، میرے ہاتھوں قتل ہو کر وہ جنت کی بادشاہی ان کو مل گئی، کامیاب ہو گئے۔ اگر میں ان کے ہاتھوں مر جاتا میں جہنم کا ایندھن بنتا۔ میرے رب نے مجھ کو اگر بچا کر موقع دیا ہے تو آپ بھی مجھ پر رحم کھائیں، مجھے اسلام قبول کرنے دیں، مجھے اسلام میں اپنا کردار ادا کرنے دیں۔ سیدنا عمر نے کہا تیرے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس نے اسلام قبول کر کے دوبارہ مسلمان ہوا۔ پھر اس کے بعد جنگ قادسیہ میں اور بڑے بڑے اسلامی جنگوں میں اپنی جان تک اسلام کے نام پہ قربان کر کے واضح کر دیا کہ میں نے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے آج تک امت اس کو صحابی نہیں مانتی، شریعت میں وہ صحابی نہیں ہے۔ وہ اس وقت اس کو دیکھا جائے گا جب اس نے اسلام دوبارہ قبول کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میں بڑا ایک کردار ہے۔ جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ کردار ادا کیا ہے، ہم خوش دلی سے ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہمیں فخر اس بات پر
جب یہ بر صغیر کے اندر غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اسے پورے بر صغیر میں ایک ایک شہر میں جا کر ایک ایک عالم کے پاس جا کر اس کو اس کے کفر سے، اسی کفریہ عبارتوں سے، کفریہ تحریروں سے، کفریہ تقریروں سے، نبوت کے جھوٹے دعووں سے جس بندے نے جا کر علماء کے سامنے ایک ایک عالم کو سمجھایا، گفتگو اس کی سامنے رکھی، تقریر سامنے رکھی، کیونکہ ان کے علاقے کا تھا، وہ سیدنا وہ اپنا مولانا محمد حسین بٹالوی تھے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے علماء کو جمع کر کے متفقہ فتویٰ دلوایا کہ یہ بندہ کافر ہے، اس کے خلاف تحریک اٹھائی جائے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں جس کا فتویٰ کارگر مانا جاتا تھا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے کافر ہونے کا پہلا فتویٰ اس شخص نے دیا جو بر صغیر میں اہل حدیثوں کا سب سے بڑا محدث تھا۔ پھر تقاریر میں، چیلنج میں ثناء اللہ مرسی رحمت اللہ علیہ اور میری ایک یونیورسٹی کے دور میں ایک مرزائی سے بات ہوئی، وہ دشمن اسلام بھی اس کی گواہی دیتا تھا، اور مرزا غلام قادیانی نے بھی تحریروں میں لکھا، ثناء اللہ مرسی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح تقاریر میں، مناظروں میں آخری مباہلہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کذاب نہیں، ثناء اللہ اپنے رب کے ہاں تیرے ساتھ مباہلہ کرتا ہے، وہ بھی تیار ہوا، یا اللہ ہم میں سے جو باطل ہے، جو دشمن ہے تیرا، اللہ اس کو دوسرے کی زندگی میں موت دے دے۔ ثناء اللہ زندہ رہے بڑا عرصہ، وہ ان کی زندگی میں موت کے آغوش میں چلا گیا۔ پھر علامہ احسان ظہیر رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ بڑا کردار ادا کیا۔ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، سینیٹر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، ان کے بزرگ ابراہیم شال کوٹی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ علامہ ساجد اس میں احسان ظہیر رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ لکھ کر عربوں میں ان کو ننگا کیا، مرزائیت الاسلام لکھ کر مسلمانوں میں، اردو خان لوگوں میں ان کو ننگا کیا، اور پھر پوری امت اٹھ کھڑی ہوئی اہل حدیث کی اس آواز پر، پھر ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا آج بھی جو ہمارے سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ کرتے ہوئے مرزائیت جو مرتد ہیں ان کے بارے میں لچک ڈالی گئی کہ ان کو بھی اپنے مسلک کا پرچار کا حق ہے، کفر کا حق کسی کو نہیں، یہ مرتد ہیں، یہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے اسلام سے نکلے باہر، پھر اپنے مسلک پہ بات کریں، اسلام کے اندر رہ کر، مسلمان بن کر، قرآن کا نام لے کر ہمارے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے سینٹ کے اندر، جہاں اور لوگوں نے مسلمانوں ہم تسلیم کرتے ہیں، اپنے اپنے جماعت اسلامی کے لوگوں نے، دیوبندیوں نے، دوسرے مکاتب فکر کے اکابرین جو اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر اللہ کی توفیق سے پروفیسر ساجد میر صاحب سینٹ میں، حافظ الکریم صاحب وہ بھی ببانگے دوہل فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، لازم ہے کتاب و سنت سے آگاہی حاصل کرو تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بربادی سے بچا سکیں۔ وما علینا